الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اگر حضرت انسان کو امتحان میں مبتلا کیا ہے تو اس کی گائیڈنس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اور رسل کو بھیجا جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف کی۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا 1,24,000۔ دوسرا سوال کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ جن کو اللہ نے کتابوں سے نوازا وہ کتنے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 315۔ لیکن وہ 1,24,000 ان کے نام کیا ہیں، کن کن علاقوں میں ہوئے، ان میں سے بہت کم ہمیں معلومات دی گئی ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر صرف 25 نبیوں کے نام ہیں، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو 25 انبیاء ہیں ان میں بھی 3 ایسے ہیں جن کا نام تو ہے لیکن ان کا کوئی قصہ نہیں ہے، جس طرح ذوالکفل ہے، ان کا نام ضرور قرآن میں موجود ہے لیکن کوئی قصہ نہیں ہے۔ اور بعض انبیاء کی زندگی کے واقعات اور ان کی قوموں کے ساتھ ان کے معاملات جو ہوئے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں کے نام تو نہیں
لیکن ان کے واقعات آتے ہیں جس طرح سورت یاسین کے اندر 3 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ یہ انطاکیہ ایک جگہ تھی، اس میں اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ جب انہیں جھٹلایا گیا تو اللہ نے پھر تیسرا نبی ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور انہوں نے قوم سے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کا سورت یاسین کے اندر تقریباً 1.5 رکوع میں تذکرہ آتا ہے۔ تو علی ھذا القیاس ہر نبی نے اپنے وقت میں اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوشش اور جد و جہد کی، لیکن عالمگیر انبیاء صرف 2 ہوئے ہیں۔ ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور ایک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور نبی مکرم، یہ دونوں نبی ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکماً فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق بھی فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ ہے، تمہارے لیے اگر بہترین طریقہ کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور دوسرا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائی اور کم کرو آواز، حال کی آواز کم کرو، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، بلکہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک ورق پڑھ رہے تھے تو نبی کریم تشریف لے آئے، آپ غصے سے سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے آئے، حضرت عمر کو کہا عمر تمہاری ماں گم پائے، نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو بے اختیار آپ کے غصے کو بھانپتے ہوئے حضرت عمر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں آپ کے رسول ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ اے اللہ کے پیارے حبیب آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اے عمر اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کے لیے میری اطاعت کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ کوئی نبی قابل اطاعت نہیں ہے، لیکن ایک نبی کے متعلق آپ ہر دن صبح اور رات کو اللہ سے یہ التجا کر کے یقین دلاتے ہیں کہ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے اللہ میں اپنے باپ کی ملت ابراہیم کی ملت پہ ہوں، ان کے طریقے پہ ہوں، حنیفاً میں یکتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ نبی ایسے ہیں اولو العزم اور پیارے نبی ہیں کہ ہر قوم نے یہ چاہا کہ ہم انہیں اپنے ساتھ میں لائیں۔ یہود نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا نہیں وہ عیسائی تھے۔ اللہ نے دونوں کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ عیسائی تھے، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارا طریقہ کار غلط ہے، ولیکن کان حنیفا، وہ تو یکتا ہے اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہیں، یہود بھی شرک کرتے ہیں، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ اور اگر دنیا میں مماثلت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی کسی کے ساتھ
تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ ہے۔ صرف آپ کے دین کے ساتھ نہیں، شکل و شباہت میں بھی۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آپ ان کا کیا حلیہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ بڑے خوبصورت وائٹ اور سرخ ہیں، گنگریال ان کے لمبے بال ہیں اور ان کا نقشہ اس طرح کھینچا۔ پھر فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ گندمی رنگ کے گنگریالے بالوں والے ہیں اور تھوڑے سے فربا جسم کے ہیں۔ پھر فرمایا، لوگوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتائیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کا حلیہ پوچھنا ہے تو آپ اپنے صاحب کو یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ عبد المطلب جب نبی کریم چھوٹے سے تھے تو اب سردار عبد المطلب یہ حرم میں روزانہ عصر کے بعد جا کے اپنا قالین بچھاتا۔ یہ چونکہ سب سے بڑا سردار تھے، سب لوگ ان کے ارد گرد آ کے بیٹھتے، کسی میں ہمت نہیں تھی ان کی اولاد میں سے بھی کوئی ان کے قالین پہ آ کے بیٹھ جاتا، سب سامنے بیٹھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی الگ نہیں بیٹھے تھے، آپ جا کے ان کی گود میں یا ان کے قالین میں ساتھ بیٹھتے۔ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے نبی کریم کے چچا کوشش کرتے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ پوتا ہو کے دادا کے ساتھ جا کے بیٹھے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو عبد المطلب کہتے میرے اس بیٹے کو نہ روکا کرو۔ ایک دن اسی طرح عبد المطلب بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک کھوجی آیا۔ کھوجی اس شخص کو کہتے ہیں جو پاؤں کے نشانوں کو پہچانتا ہے یا پاؤں کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے، پھر اس کے پاؤں کے نشانوں پہ وہ کہیں بھی چلا جائے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک کھوجی آیا، وہ طواف کرنے لگا۔ طواف کرتے کرتے آیا عبد المطلب کے پاس، نبی کریم بیٹھے تھے، ان کی عمر ابھی 4 یا 5 سال تھی، چھوٹے سے تھے۔ آ کے اس بچے کو جو بعد میں اللہ کے پیارے رسول بنے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھنے لگا۔ پھر اگلا طواف کر کے پھر آیا، پھر دیکھنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا کیا تو عبد المطلب نے پوچھ ہی لیا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بار بار آ کے یہ کام کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اے سردار یہ بچہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے۔ کہنے لگے وہ جو قدم یعنی مقام ابراہیم کے مقام پہ جو 2 قدم ہیں، وہ قدم اور اس بچے کے قدم دونوں ایک جیسے ہیں بالکل۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لے کر آپ کا یہ چہرہ انور تک سب سے زیادہ مشابہت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آپ کے ساتھ تھی، یا آپ کی مشابہت اپنے بابا کے ساتھ تھی۔ تو سیدنا ابراہیم چہرے کے اعتبار سے بھی، علم و عمل کے اعتبار سے بھی اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ سوچیں کیا ہم ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں یا واقعتاً ہم ملت ابراہیم پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو قریش مکہ تھے یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، جبکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں 2 مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم بت پرست نہیں تھے، ابراہیم اللہ کی وحدانیت پہ چلنے والے تھے، اور ان کی سیرت طیبہ
وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب کیا ہے زندگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ ابتلا کہتے ہیں کسی کو آزمائش میں، امتحان میں ڈال دینا کہ یہ کرو تم پورا اترتے ہو یا نہیں۔ ابتلا تکلیف، ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ صرف جس طرح امتحان ہوتا ہے اس میں ہم نے پیپر کرنا ہے، اس میں کوئی اذیت یا کرب نہیں ہوتا۔ ابتلا وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں تکلیف اور مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا، آزمایا تکلیف اور اذیت کے ساتھ، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ۔ اب دیکھیں جن کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، اللہ کے نزدیک یہ چند کلمے ہیں۔ فَأَتَمَّهُنْ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پورا کر دیا، ہر امتحان میں پورا اترے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کیا امتحان ہوا تھا ان کا؟ کیوں امتحان ہوتا ہے؟ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سے سوال کیا، ای الناس اشد بلاء، کس بندے کو اللہ سب سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا کرتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائش میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ثم الامثل ثم فالامثل، پھر اس کے بعد اس کی مثل، یعنی جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا، اللہ اتنا ہی اسے آزمائے گا۔ اور بلکہ قرآن کریم سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم لوگوں کو بھی سب کو آزماؤں گا۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں وہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جو بھی قدم ہم نے بڑھانا ہے، ایک غلط طرف ہے، ایک صحیح ہے۔ اگر ہم صحیح جانب قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر غلط سمت اٹھا لیا تو اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو بھی آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، مِنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے، وَالْجُوعِ، بھوک دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی چیزیں، کھانی پینی، ہماری مرغوب چیزیں چھین لیتی ہیں، یعنی کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز کو نہیں کھا سکتے، دیکھتے ہیں لیکن منہ میں نوالا نہیں لے سکتے۔ یہ بھی ایک آزمائش، سخت آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اگر وہ اس کو لیتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اگر نہیں لیتا تو بچ جاتا ہے۔ کہا والثمرات، ساری چیزوں سے آزمانے کے بعد کہا وبشر الصابرین، بشارت، خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کر لیتے ہیں، اللہ کی آزمائش پہ صبر کر لیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، تو وہ اپنی آزمائشوں پہ کیسے پورا اترے، ذرا اس پہ اندازہ لگائیں۔ انسان جب بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے تو سب سے زیادہ اسے اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے کہ باپ اس کی رہنمائی کرے، باپ اسے کوئی راست دے، یا باپ اسے کسی کام پہ لگائے، باپ اسے کوئی کام سکھا دے، باپ اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، باپ اس کی ترقی کے لیے کسی سیڑھی پہ چڑھا دے اسے۔ یہ باپ ہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اور آپ سب دیکھ لیں کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے جب اپنی ذات کے لیے جو جیتا ہے، لیکن جب اسے اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے نہیں، اس کی ساری سرگرمیاں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں کہ میری بیٹی کی قسمت اچھی ہو جائے، میرا بیٹا کسی اچھے کام پہ لگ جائے۔ اور بیٹے کو ماں باپ کے سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھیں کھولی، ابھی نبوت نہیں ملی،
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت پہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ پوری قوم بت پرست تھی، والدین بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت گر تھے، بت بنانے والے، گھڑنے والے، لوگوں کو بنا کے دینے والے تھے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے پہلے سے ہی، ابھی نبوت نہیں ملی، وحی نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی انڈائریکٹ ایسے انداز میں آپ کو ہدایت پہ رکھا ہوا تھا، جس طرح نبی کریم کے متعلق بھی آتا ہے۔ آپ ابھی حلیمہ دائی کے پاس تھے، ایک دن اپنی بہن سیما کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے، وہ جا رہی تھی تو کہنے لگی میں نے بھی جانا ہے، تو وہ ساتھ چل پڑے۔ اب پہاڑیوں پنگڈڑیوں پہ بکریاں چرا رہے ہیں، اچانک کان میں کہیں سے باجے گاجے کی آواز پڑی، کہیں سے شادیانے بج رہے تھے، شادی کہیں ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کہا میں ذرا یہ دیکھ کے آؤں؟ انہوں نے کہا چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں چل پڑا، جب ان خیموں کے پاس یا ان گھروں کے قریب پہنچا جہاں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، ساری رات بے ہوش رہا۔ صبح سورج طلوع ہوا، گھر والے ڈھونڈتے رہے، جب سورج کی تمازت نے مجھے جگایا تو میں پھر اپنے گھر گیا تو وہ ان کے جو ہے تھوڑے سے حواس بحال ہوئے کہ جو ساری رات ہمیں ڈھونڈتے رہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے دن پھر ایسا ہوا، اللہ نے نبی کریم کے متعلق یہ پسند نہیں کیا کہ جنہیں میں نے کل کو نبوت سے نوازنا ہے ان کے کان میں کوئی غلط بات بھی پڑے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو ہم نے پہلے سے ہی ہدایت یافتہ بنایا تھا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور میں جانتا تھا آئندہ کیا حالات آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ اب سب سے پہلا کلیش ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بابا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب باپ ہے، ضرورت ہے باپ کی، الگ نہیں ہو سکتے، لیکن ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف باپ ہے۔ اب یہاں کس کا ساتھ دینا ہے، باپ کا یا اللہ کا؟ باپ کی بات مان کے حالات سے کمپرومائز کرنا ہے یا حالات کا مقابلہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ یہ پہلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کو آپ کا یہ رویہ اتنا خوبصورت لگا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ اپنے گھر میں سورۃ مریم اٹھا لیں، اس کا تیسرا رکوع آپ اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذکر کیجئے اپنی اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ذکر تو اللہ نے ہی دیا تھا نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ ابراہیم کون تھے؟ کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن بعض اندر صفات منفرد ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی تردید ہو رہی ہے۔ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں فلاں شخص بہت خوبصورت ہے تو دوسروں کی خوبصورتی کی تردید نہیں ہے، اس کا جو منفرد ہے معاملہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یا کسی کی علم کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس بہت علم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ ان کا علم منفرد ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم کی صداقت منفرد تھی، انہوں نے کبھی صداقت پہ، سچائی پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمیں ملتی ہے، جس کی تعریف اللہ رب العزت کر رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، وہ بڑے ہی سچے تھے، نبیّا، اور میرے نبی تھے۔ اب باپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ہم
کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے، کسی کی عزت کو پامال کر کے کہتے ہیں لو حق کوڑا ہوتا ہے جی، اگر اس کو برا لگا تو میں کیا کروں؟ نہیں، حق بیان کر، حق کڑوا نہیں ہوتا۔ سمجھنے والا کچھ سمجھے تو الگ بات ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدے کے معاملے میں باپ سے زمین و آسمان کا فاصلہ تھا، کلیش تھا دن رات کا۔ اب لیکن اس کے باوجود کتنے اچھے انداز میں باپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا نا، جب ہارون اور دونوں گئے تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب آپ نے فرعون سے بات کرنی ہے بڑے احسن انداز میں کرنی ہے، غصے سے بات نہیں کرنی، ایسے انداز میں نہیں کرنی کہ وہ بدک جائے، بلکہ اچھے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، شاید وہ سمجھ جائے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں جو دلی دوست ہوتا ہے، اللہ نے انبیاء میں سے کسی کو دلی دوست کہا تو وہ سیدنا ابراہیم کو کہا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً دوستی کا حق ادا کیا۔ اب باپ ہے سامنے، بات کر رہے ہیں باپ سے، کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا لم تعبد، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، نہ یہ بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کا کوئی فائدہ نقصان کر سکتے ہیں، آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ اب کتنے معقول اور اچھی انداز میں باپ سے بات کر رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب کہا انہوں نے اپنے بابا سے اے میرے پیارے ابا، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، اور ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کا کوئی فائدہ نقصان کر سکتا ہے۔ پھر آگے پھر اگلی بات کہی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے بابا مجھے اللہ نے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید کا عقیدہ، جنت کے حصول کے لیے جانے کا رستہ، جہنم سے بچنے کے طریقے، یہ علم سیدنا ابراہیم کے پاس تھا، باپ کے پاس نہیں تھا۔ کہا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے پیارے بابا میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ما لم فاتبعنی، اس لیے آپ میری بات کو مان لیں، اہدکا، آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اب دو چیزیں تھی مانے، ایک تو یہ بیٹا ہو کے باپ کو سمجھا رہا ہے۔ آج بھی یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹا کتنی ہی معقول بات کرے باپ ضد میں آتا ہے، لو جی پتر ہو کے منو متاں دیندا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی کہا کہ بیٹا ہو کے مجھے بتا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات غلط نہیں کی تھی، کہا جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے بابا آپ میری بات مان لیں، ہدایت پہ آ جائیں گے اور سیدھا رستہ تمہارا رستہ بن جائے گا۔ یا ابتی، اے میرے بابا لا تعبد الشیطان، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، یہ حقیقتاً اس کی نہیں شیطان کی عبادت ہے۔ کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا شیطان کی عبادت نہ کرو۔
اب وہ کہہ سکتے تھے میں شیطان کی کب کرتا ہوں، میں نے تو وہ جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں مختلف لوگوں کی ہم ان کی کرتے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک بناتا ہے حقیقتاً وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ کہا اس لیے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے بابا شیطان تو رحمان کا خود نافرمان ہے، آپ اس کی بات مان کے کس طرح ہدایت پہ آ سکتے ہیں؟ پھر فرمایا چوتھی بات کہی، کہا یا ابتی اے میرے پیارے ابا انی اخاف، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں اس بات پہ، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تمہیں اللہ کا عذاب کہیں نہ چھو لے، ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کا عذاب، وہ رحم کرنے والا تو ہے، جب انسان مسلسل اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن بعض اوقات بچہ بدتمیزی ایسی کرتا ہے کہ ماں اسے مارنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی ذرا جی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پیٹتا ہے اس کی اصلاح کے لیے۔ اسی لیے کہا رحمان جو ہے کرتا تو رحم ہے، لیکن جب مسلسل نافرمانی کرو گے تو پھر اس کا عذاب تمہیں چھوئے گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، شیطان کے دوست نہ بنو، رحمان کے دوست بنو۔ اب یہ اس میں کوئی ایسی بات آپ کو اللہ نے دانائی عقل مندی دی ہے، آپ معاملہ فہم ہیں، کوئی ایک بات بتا دیں جس میں تہذیب سے ہٹ کے کوئی بات کی ہو، جس میں ایسی بات کی ہو کہ باپ کو محسوس ہو کہ میری توہین کر رہا ہے۔ ہر بات میں کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اور احساس نظر آتا ہے کہ جس طرح ایک انسان احساس کرتے ہوئے خیر خواہ بن کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کہا۔ اب باپ چونکہ ہدایت پہ نہیں تھا، جو ہدایت پہ نہیں ہوتا وہ ضد پہ ہوتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے جب اس کے سامنے دلیل آتی ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، وہ دلیل کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن جو دلیل کو تسلیم نہیں کرتا اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ کیا میری بات دلیل ہے؟ نہیں۔ میرے والدین کی بات دلیل ہے؟ نہیں۔ ہمارے علماء کی بات دلیل ہے؟ نہیں۔ دلیل ہے اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب قرآن، اس میں اگر کوئی بات ہے تو وہ دلیل ہے، یا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے تو وہ دلیل ہے۔ اگر دلیل سامنے آ جائے تو پھر ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم تو بات ہی اللہ کی بتا رہے تھے، اس میں کوئی بے دلیل بات نہیں تھی۔ اب باپ جو ہے بگڑ گیا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے نصیحت کریں کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ کیا آج بھی اگر کوئی انسان حق سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہی نہیں کہتا کہ مجھے پتا ہے اپنے برے اچھے کا، میں جانتا ہوں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے تم اپنا کام کرو؟ کوئی کتنی ہی اچھی دلیل کیوں نہ دے دے، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا اس کا جواب یہی ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دیا۔ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تو اگر نہ ہٹے تو پھر کیا ہوگا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اب جو شخص باطل پہ ہوتا ہے اہل حق کے لیے اس کے دل میں کوئی ترس نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں،
پھر اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ممکن ہے اسے تکلیف دی جائے، اذیت میں مبتلا کیا جائے، مارا جائے، ذلیل کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ لیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، غار حرا میں پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام آئے تو نبی کریم اس واقعے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ آپ سخت گھبرائے اور گھبراہٹ میں گھر آ کے کہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہنے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، میرے اوپر کمبل اوڑھ دو۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ بنا۔ تو سیدہ خدیجہ بڑی دانا عورت تھی، کہنے لگی انک لتصل الرحم، کس طرح ممکن ہے آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ گرے پڑے لوگوں کی مدد کرنے والے، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، ورقہ بن نوفل میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اس وقت عیسائی عالم دین تھے، ان کے پاس گئے، جب سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ پہ وہی ناقوس یا ناموس اترا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ اے محمد اگر میں زندہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی تو میں تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو نبی کریم نے تعجب سے کہا کیا میرے چچا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی شخصیت نے دعوت توحید دی ہے اپنی قوم کو، پھر انہوں نے رشتوں کا پاس نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، انہیں تکلیف اور اذیت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بابا نے بھی یہی کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، تم مجھے نصیحت نہ کرو ان کے متعلق کوئی بھی، میں اچھائی اور برائی کو جانتا ہوں۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اب ابراہیم ایک جوان تھے اور باپ کا جواب دے سکتے تھے، لیکن باپ کے سامنے پھر بھی بدتمیزی نہیں کی، پھر بھی کہنے لگے قال سلام علیک۔ اچھا بابا نہیں سمجھتے، پھر سلام ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ان قریب میں اپنے رب سے تیری معافی کی درخواست کروں گا کہ میرے بابا نہیں سمجھتے رہے تھے، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اور ابراہیم اپنے بابا کے لیے دعا کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ اس سے بڑی سخت آزمائش آ گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم جب دعا کرتے تھے نا اللہ سے، تو اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کو دعا کی قبولیت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے، یا تو اس دعا کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، یا کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، یا کچھ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن بھی ہو اور اس کے ساتھ شرک بھی کرے، پھر ایک ایماندار اس کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اللہ نے حکماً فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور کسی ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے وہ کسی مشرک کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے اس کا قریبی عزیز کیوں نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا پھر ابراہیم نے کیوں کی؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا مانگنا ایک وعدے کے سبب تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتا دیا یہ میرا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم نے اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کر دیا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر میرا بھی دشمن ہے۔
تو باپ میرا ضرور ہے، لیکن اگر تیرا رب کے ساتھ تعلق نہیں تو میرا بھی تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج میرے بھائیوں، اسوہ ابراہیم میں ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ابراہیم کی آزمائش میں ان کی کامیابی یہ تھی، انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے کلمے سارے پورے کر دیے۔ اب جب گھر میں سربراہ سے کلیش ہو جائے تو پھر گھر میں تو نہیں بندہ رہ سکتا، گھر سے نکال دیا گیا۔ اب آگے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے، تو پھر دوسری آزمائش اللہ نے آپ کی یہ کی، وقت کے حکمران جو بہت جابر آدمی تھا، نمرود، بڑا طاقتور اور ظالم بھی تھا، اللہ نے کہا جاؤ اسے بھی دعوت دے، جا کے جس طرح باپ کو سمجھایا تھا اس کو بھی جا کے سمجھا، اور جا کے پھر اسے بھی، سورۃ بقرہ ہے 3 پارہ، اس کا 2 رکوع، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جھگڑا کرنا غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص حق پہ ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں جنت کے درمیان سفید محل کی ضمانت اسے دیتا ہوں، لیکن ایک جھگڑا ایسا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ جھگڑا وہ ہے جو ابراہیم نے اپنے حکمران سے کیا تھا۔ کیا کیا؟ حکمران کہتا تھا میں رب ہوں، زندگی موت کا میں مالک ہوں، لوگوں کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو آسانی دینا یا مشکل میں ڈالنا یہ میرے پاس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے چل پڑے، اب یہ اکیلے ہیں، مددگار بھی کوئی نہیں، دوسرا کوئی ساتھی بھی نہیں کہ ساتھ مل کے احتجاج کر لیں، بوجھ ڈال لیں لوگوں کا، اکیلے وقت کے حکمران کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھگڑا کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم بادشاہ کے دربار میں گئے، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ پڑے اس سے کیونکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رب ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب اللہ کسی کو منصب دے دیتا ہے نا، اس کی عقل حقیقت ہے چھین لیتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا عقل مند کوئی نہیں، جو میری زبان سے نکلے وہی بات حق ہے۔ ہر حکمران کی یہ غلطی ہے جو اسے ڈبو دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو میرا رب نہیں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اسی وقت حکم دیا، ایک سزائے موت کا منتظر قیدی اسے بلا کے کہا اسے چھوڑ دو، کہا ابراہیم لو زندگی دے دی ہے مرنے والے کو، اور ایک عام آزاد آدمی جس نے کوئی جرم نہیں کیا پکڑ کے اس کی گردن اتار دی۔ تو ابراہیم نے سمجھا یہ پاگل ایسے نہیں سمجھے گا، پھر کہا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم، ابراہیم فرمانے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب مشرق سے روز سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے لے آ۔ اب بندہ تو جو ہے وہ اس کی رعایا میں تھا، اسے پکڑ کے مار بھی دیا اور آزاد بھی کر دیا، اب سورج کو کہاں سے پکڑے؟ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب،
میرا رب روزانہ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، تو مغرب سے لے آ، میں تجھے رب مان لیتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ذلیل ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب یہاں جواب کیا دے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں، پہلا کلیش والدین کے ساتھ ہوا، دوسرا کلیش حکمران کے ساتھ ہوا۔ والدین نے تو صرف گھر سے نکالا ہوگا، تو حاکم تو بندے کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اس آزمائش میں بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، اس آزمائش کو بھی قبول کیا، اور اللہ رب العزت کے بھروسے پہ سب کچھ، ساری باتوں کو برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد تیسرا کلیش اب شروع ہوتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ سب لوگ میرے ساتھ الگ تھلگ ہو گئے ہیں، بائیکاٹ کر دیا ہے، پھر بھی یہ اہل باطل ہمیشہ اہل حق کو جب دیکھتے ہیں نا، تیز کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ مطففین میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل ایمان کو جب پاس سے گزرتے ہیں طنز کرتے ہیں انہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مطففین 30واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم لوگ جو ہیں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، جب پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کریں گے، اے دیکھو جی۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ان کی تضحیک کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ، جب پاس سے گزرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اہل ایمان کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ منکر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا، ایک دن اسی طرح انہوں نے طنزاً کہا کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ کہنے لگے، میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا، کہنے لگا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے ایک پلاننگ بنائی کہ انہیں سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بڑے انداز میں، بڑی مفصل طریقے سے کیا ہے۔ جب یہ قوم کے سارے لوگ میلوں پہ چلے گئے، یہاں ایک بات سمجھانے کی یہ بھی ہے کہ میلے منعقد کرنے یہ ہمیشہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عکاظ کا میلہ لگتا تھا، لیکن نبی کریم کبھی وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ آج میلے کو بھی اسلام کا رنگ پہنا دیا گیا ہے، جب اسلام کے اندر کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر جشن صرف جنت میں ہوگا، دنیا میں اسلام کے لیے کوئی جشن نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑا سٹیپ لیا جائے۔ انہوں نے جب یہ قوم کے سارے لوگ میلے پہ چلے گئے تو ان کا معبد خانہ جہاں سارے بت پڑے تھے جا کے سب کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو جو سب سے بڑا تھا کلہاڑا توڑنے والا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے حال دیکھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ابراہیم ان کے مخالف باتیں کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسے بلا کے لاؤ، اور انہیں بلایا گیا۔ پھر ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اور پھر یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کلیش کھڑا ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بہت خوفناک تھا، جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔